ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما رب زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه
اولئک هم المفلحون قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا الہ الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الذين يتبعون الرسول النبي وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہیں امی ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ وہ نبی جن کے بارے میں اہل کتاب جو ہے اپنی کتاب میں لکھا ہوا تورات میں اور انجیل میں پاتے ہیں ان کی یہ صفات پاتے ہیں یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر وہ انہیں نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے روکے گا وَيُحِلُّ عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور بری چیزوں کو حرام چیزوں کو خبیث چیزوں کو حرام کرے گا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور ان سے ان کے بوجھوں کو اتار دے گا وَالْأَغْلَالَ الَّتِي اور ان توقوں کو دور کر دے گا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ جو ان پر تھے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے وَعَزَّرُوهُ اور جنہوں نے آپ کی عزت و احترام کیا وَنَصَرُوهُ اور آپ کی مدد کی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اور پیروی کی اس نور کی الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن اولئک هم المفلحون یہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے قل یا ایھا الناس اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہہ دیجئے اے لوگوں انی رسول اللہ علیکم جمیعا لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں الذی لہ ملک السماوات والارض اس اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں اس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اس نے مجھے رسول بنایا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض جس کے لیے زمین و آسمان ہے جو یعنی مالک ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی میں اس کا رسول ہوں لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یحیی و یمیت میں اس کا رسول ہوں جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے میں اس کا رسول ہوں فآمنوا باللہ بس تم اے لوگو اللہ پر ایمان لے آؤ ورسولہ النبی الامی اور اس رسول نبی امی پہ ایمان لے آؤ الذی یؤمن باللہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے وکلماتہ اس کی باتوں پہ ایمان رکھتا ہے واتبعوا اس رسول کی پیروی کر لو لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حمد و ثنا اللہ رب العالمین اللہ رب الرحمن کے لیے جو کل کائنات کا خالق و مالک حاجت روا مشکل کشا ہے اور درود و سلام میرے اور آپ کے ہادی و رہنما پیر و مرشد جناب سیدنا آدم علیہ السلام ولد سید آدم جناب شاف روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مقدس پہ لا تعداد بے شمار ان گنت درود و سلام
اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود و سلام کے بعد آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 اور 58 یہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور سادہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان آیات میں رب کائنات نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ، مقام، آپ کی شان، آپ کا کام، یہ سب کچھ جامع طور پر بیان فرما دیا ہے اور مختصر انداز کے ساتھ۔ ویسے تو قرآن پاک کا ترجمہ جاننے والے، قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والے اس بات کو بڑی بخوبی جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے کئی ایک مقام پہ کئی ایک نئے سے نئے اسلوب، کئی طریقے کے ساتھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان فرمایا۔ یہ تو حقیقت بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب سے دنیا پیدا فرمائی تب ہی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے بندوں کو نبی رسول بنا کر بھیجا، اور تمام انبیاء نے اللہ رب العالمین کا رستہ دکھایا، توحید کا رستہ دکھایا، شرک سے ڈرایا، جنت کی خوشخبری دی، جہنم سے ڈرایا۔ یہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام۔ آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رتبہ، مقام ایک تو یہی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کسر نبوت کو مکمل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال تو ایسے ہے، ایک آدمی نے ایک گھر بنایا، فَأَحْسَنَهُ، بہت خوبصورت گھر بنایا، پھر اتنا خوبصورت گھر بنایا لیکن تھوڑی سی کمی، ایک اینٹ کی کمی رہ گئی۔ لوگوں کو دعوت دی دیکھنے کی، لوگ آئے، دیکھتے ہیں اس گھر کو، دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، وَيَتَعَجَّبُونَ، اور تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں حَلَّا لَبِنَتْ مَوْضِعَ لَبِنَا، کاش کہ یہ ایک اینٹ کی جو جگہ رہ گئی ہے یہ بھی مکمل ہو جاتی تو یہ قصر نبوت، یہ خوبصورت قصر، یہ محل جو ہے بہت ہی خوبصورت ہوتا۔ ایک تھوڑی سی اینٹ کی جگہ سے رہ گئی ہے، اس سے اس کی کمپلیٹ ہونے میں جو ہے بقایا رہ گیا ہے، اتنا خوبصورت نظر نہیں آتا، حالانکہ اتنا خوبصورت مکان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اینٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، فرمایا آنا لبن، وہ اینٹ میں ہوں جو رہ گئی ہے۔ تو ختم بی النبیون، میرے ساتھ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے سلسلہ کو مکمل کر دیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس بات کی وضاحت ایسے کہہ دی۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرما دیجئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ اور یہاں یہ واضح کر دیا آپ آخری نبی ہیں، آپ کے ساتھ دین کو مکمل کر دیا، وہ دین جو آدم علیہ السلام سے آ رہا تھا، چل رہا تھا، آ کر تکمیل ہوئی ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے ساتھ
اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اس دین کی تکمیل کر دی۔ جب دین مکمل ہو گیا ہے تو یہی مقصود ہے، دین مکمل ہو جانے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی ایون کہ نبی بھی جماعت نہیں کرا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی آسمانی کتاب قابل عمل نہیں ہے۔ اس کی وضاحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے عطا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسخۃ من التورات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وجعل یقرأ، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پڑھ رہے ہیں اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ میں اس پہ عمل کروں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں وَوَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَغَيَّرُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے متغیر ہوتا جا رہا ہے، غصے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو رہا ہے، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں لال پیلا ہو رہا ہے۔ آپ غصے ہو رہے ہیں کہ میرے سامنے میں آخر الزمان نبی اور میرے سامنے تورات کا نسخہ پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں دیکھا، ساتھ ہی بیٹھے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف، کہتے ہیں یا عمر اساکلت کا سواکل ما ترى بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے؟ آپ کا چہرہ متغیر ہوتا جا رہا ہے، آپ ناراض ہیں اس سے، غصے میں ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا نسخہ پڑھ رہے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے تل ملا رہا ہے، تو کہتے ہیں اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ کے غصے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے اللہ کی پناہ میں، مراد یہ ہے کہ میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کچھ کافور ہوا، آپ نے فرمایا عمر تم تورات پڑھتے ہو میرے سامنے؟ اگر صاحب تورات بھی آ جائے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائے، واتبعتموہ وترکتمونی لَذَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اگر موسیٰ علیہ السلام خدا نفس نفیس موجود ہوں، تم موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام موجود ہوں، آ جائیں، واتبعتموہ، اس کی تم پیروی کر لو، وترکتمونی، مجھے چھوڑ دو، لَذَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ، تم گمراہ ہو جاؤ۔ فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بذات خود بھی موجود ہوں، زندہ ہوں، لَتَّبَعَنِی، یقیناً میری پیروی کر۔ یہ ہے مقام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یاد رکھیے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کا نسخہ نہیں پڑھا جا سکتا، انجیل کا نہیں پڑھا جا سکتا، ایک نبی کی پیروی نہیں کی جا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، آپ کی موجودگی میں کوئی جماعت نہیں کرا سکتا۔ قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے، پہلی آسمانی کتاب کو پڑھا نہیں جا سکتا، اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کتنا ظلم ہوگا
جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کر وہ اپنے خود ساختہ رہنماؤں کی طرف نکل پڑے، اپنے طرف سے بنائے ہوئے خود ساختہ اماموں کی طرف چلے جائیں، کیا ایک امام، کیا ایک نبی، اس کی پیروی تو کر کی نہیں جا سکتی، آسمانی کتاب کی پیروی نہیں کی جا سکتی، اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، تو ایک امتی کے فرامین پہ، اس کے ان کے اقوال پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ مسلمان وہی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلتا ہے، وہی حقیقت میں مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، گواہی دینے والا بنا کے بھیجا۔ کون سی گواہی دینے والا؟ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام سے سوال ہوں گے، انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، کیا آپ نے اپنی امت کو میرے پیغامات پہنچائے؟ مثلا حضرت نوح علیہ السلام سے سب سے پہلے پوچھا، آپ نے میرے احکامات میرے بندوں تک پہنچائے؟ کہیں گے یا اللہ پہنچائے۔ آپ کی امت سے پوچھا جائے گا، آپ کی امت کہیں گی، نوح علیہ السلام کے امتی کہیں گے، ما جانا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہ تھا ڈرانے والا، ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر آیا ہی نہ تھا، صاف صاف انکار کر دیں گے۔ اب اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتے ہیں، اے نوح تیری قوم انکار کر رہی ہے، کوئی گواہ لاؤ کہ آپ نے تبلیغ کی ہے۔ کہیں گے میرے گواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے۔ آپ کی امت سے پوچھا جائے گا، آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ پوچھا جائے گا گواہی دیتے ہیں؟ امت محمدیہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں، یقیناً نوح علیہ السلام نے یا اللہ تیرے پیغامات کو پہنچایا ہے۔ پھر امت محمدیہ سے سوال ہوگا، آپ کو کیا معلوم؟ آپ تو موجود ہی نہ تھے، آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ کہیں گے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، آپ کے بتلانے پر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں گے، یا اللہ میں اپنی امت پہ گواہی دیتا ہوں، جیسے میں نے ان کو بتلایا ویسے انہوں نے کہہ دیا۔ یہ ہے انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، ومبشرا، اور مبشر بنا کے بھیجا ہے، جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ جو قرآن پہ عمل کرے، جو حدیث پہ عمل کرے، اس کے لیے مبشر ہے، جنت کی خوشخبری دینے والے۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا ہے، جو نہ مانے، نہ فرمانی کی روش اختیار کرے، ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، جہنم سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ کو ہم نے سراج منیر بنا کے بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مقامات، ان کا رتبہ قرآن پاک میں، حدیث میں بہت زیادہ
آیا ہے. ہم تو اتنے وقت میں کچھ بھی نہیں بیان کر سے اور نہ کر سکتے ہیں, اور میرے جیسا نا علم تو کچھ بھی نہیں بیان کر سکتا. صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. مجھے یہ بھی بہت زیادہ یہ پتہ ہے کہ وقت جو ہو گیا ہے, چلو ٹھیک ہے پھر کسی وقت بیان کریں گے. وقت جو آگے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب بنائے, آپ کا سچا مطیع بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی کی کام کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. دوسرا قاری صاحب نے ایک بات کہی ہے, اعلان یہ کیا ہے